تو ہم اپنی جوانی کو یوں تیار کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس بات کا جواب دے سکیں. آپ نے علم پر کیا عمل کیا, ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکیں کہ ہم نے کتنا علم میرے پاس ہے اور کیا میں نے اس پر عمل بھی کیا یا عمل نہیں کیا. تیسرا سوال کیا ہوگا قیامت میں کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اب یہ مختلف الگ الگ سوالات ہیں, یعنی کمانا بھی ہمارا حلال ہو اور ہمارا خرچ کرنا بھی حلال ہو. اب اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیاری کرنا. اب سب سے اہم بات کیا ہے کہ آخرت کا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے, صحیح, قیامت کے سوالات آؤٹ ہو چکے ہیں, قبر کے سوالات ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ من ربک, تمہارے رب کون ہے, ٹھیک ہے, ما دینک, تمہارا دین کیا ہے, من نبیک, تمہارے نبی کون ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی جائے گا اور یہ کہا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بہت سارے علماء دین اور مشائخ ہمارے وہ یہ اب کلیم کر رہے ہیں کہ ہم قیامت کے قرب میں ہی رہ رہے ہیں, بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم قیامت کے قرب میں ہیں تو آج کے اس دور میں محراب و منبر کی کیا ذمہ داری ہے اور میڈیا کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ گزشتہ گفتگو میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی کہ بہت ساری علامات کا ظہور ہو چکا اور بہت ساری علامات ابھی ایسی ہیں جو کہ چل بھی رہی ہیں. ٹھیک, اب ان علامات کی روشنی میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یقیناً قیامت تو قریب آ چکی, لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتلا دیں, لیکن ان کے کسی ٹائم کو زمانے کے اعتبار سے فکس نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ 2024 کا آغاز ہو چکا, اب 2025 نے آنا ہے, ایک تو ایک اس طرح اس کو فکس نہیں کیا جا سکتا, اور یقیناً ہم دن بدن قیامت کے قریب ہو رہے ہیں. اب اس میں ہمارا علماء کا کیا کردار ہوگا, منبر و محراب کا کیا کردار ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے جو صحیح احادیث ہیں ان کو بیان کیا جائے, اور تاکہ لوگوں کے پاس اس کا علم آئے. صحیح, جب علم آ چکے گا تو ان احادیث پاک میں جن فتنوں کو بیان کیا گیا ہے, بہت سارے فتنے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ شراب کو مختلف ناموں سے پئیں گے, کہیں گے یہ شراب نہیں ہے. لوگ رشوت دیں گے اور کہیں گے یہ ہدیہ ہے. تو لوگ گناہ کریں گے لیکن اس گناہ کا نام تبدیل کر دیں گے. تو جب قیامت کی علامات کو بیان کیا جائے گا اور ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے گا تو لوگوں کے نالج میں آئے گا, اور پھر یہ بھی بتلایا جائے گا کہ ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. بالکل ٹھیک, تو ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ علماء کا بھی یہ بھی کردار ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں آخرت کے لیے مزید تیاری سے متعلق ہمیں ایکشنز بتائیں اور اعمال بتلائیں. بالکل, ایک تو فتنوں سے بچائیں, دوسرا آخرت کی ہمیں تیاری کریں کہ قرب قیامت جو بھی علامات ہوں گی ان سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے گا. تیسرے نمبر پہ جو میڈیا ہے اس کا بھی یہ کردار ہونا چاہیے کہ ایسی جو کہ وہ مزید ایسی چیزیں, ایسے پروگرام کروائیں جن میں اس بات کو مزید آشکارا کیا جائے. جیسے ہمارے یہاں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے ہوتے ہیں, مختلف حوالوں سے ہوتے ہیں. اس حوالوں سے مزید پروگرام ہوں کہ ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں تو کیسے ہم قیامت کے قریب جاتے جاتے اس کی تیاری بھی کریں, فتنوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اور میڈیا کا بہت اچھا کردار ہے, ہمیں بہت ساری چیزوں کو میڈیا پہلے بتلا دیتا ہے, اور بہت ساری میڈیا ہمیں یہ بھی بتلا دیتا ہے کہ اگر یہ پرابلم آئے گا تو اس کا سلوشن کیا ہے. کوئی طوفان آ رہا ہے, کوئی سونامی آ رہا ہے, کوئی زلزلہ آ رہا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ایسے قیامت کے حوالے سے میڈیا, علامات قیامت کے حوالے سے, فتنوں کے حوالے سے, اس کا جو حل ہے, ان تمام حوالوں سے جب میڈیا ہمیں بتلائے گا تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے اندر اس کا نالج آئے گا اور ہم اس کی ویل ٹائم بیفور اس کی تیاری کر پائیں گے, اور ان علامات قیامت کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر کے ہم اس کے لیے جب تیاری کر لیں گے تو تیاری کے بعد ہمارے لیے اس کو فیس کرنا اور قیامت میں جو ہم سے سوالات ہوں گے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت میں آدمی سے مختلف سوالات ہوں گے. ایک سوال یہ ہوگا کہ آپ نے زندگی کس میں گزاری, جوانی آپ نے کس میں پرانی کی. تو ہم اپنی جوانی کو یوں تیار کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس بات کا جواب دے سکیں. آپ نے علم پر کیا عمل کیا, ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکیں کہ ہم نے کتنا علم میرے پاس ہے اور کیا میں نے اس پر عمل بھی کیا یا عمل نہیں کیا. تیسرا سوال کیا ہوگا قیامت میں کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اب یہ مختلف الگ الگ سوالات ہیں, یعنی کمانا بھی ہمارا حلال ہو اور ہمارا خرچ کرنا بھی حلال ہو. اب اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیاری کرنا. اب سب سے اہم بات کیا ہے کہ آخرت کا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے, صحیح, قیامت کے سوالات آؤٹ ہو چکے ہیں, قبر کے سوالات ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ من ربک, تمہارے رب کون ہے.
ٹھیک ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، من نبیک، تمہارے نبی کون ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی جائے گا اور یہ کہا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل. اب اگر ہم نے تیاری کی ہوگی میڈیا کے ذریعے، اس کی انفارمیشن کے ذریعے، علماء کے ذریعے، تو کل کلا کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے قابل ہوں گے. اور یہ جو پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے اس کی ہم تیاری کرنے کے قابل ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب بڑوں کے علاوہ خاص طور پہ شاید یہ جو نئی نسل ہے، بچے ہیں، ان کے لیے شاید یہ بہت ضروری ہے. جی ہاں، یقیناً. ہمارے ہاں بڑے وہ جو ٹیکنالوجیز وغیرہ ان سے بہت سی مرتبہ اس سے زیادہ فیملیئر نہیں تھے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. لیکن جو ہماری نئی نسل ہے وہ بالکل ٹیکنالوجی اگر وہ تعلیم نہ بھی حاصل کرے تو بھی وہ ان سے زیادہ ایفیلیٹڈ بھی ہے اور زیادہ اس کو ان چیزوں کا نالج بھی ہے. تو یقیناً ان چیزوں سے وہ زیادہ نالج کو حاصل کرے گی اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے جب تیار کر لے گی تو اس تیاری کے بعد ہمارے لیے ان کے جوابات دینا اور وہ جوابات عمل سے ہوں گے. یعنی ابھی دنیا میں جو ہم جوابات دے رہے ہیں علم پر دے رہے ہیں، آخرت کی ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ علم یاد نہیں رہے گا، عمل کے مطابق ہم جواب دے گا. بالکل صحیح. تو جیسا کہ کیا آتا ہے قیامت میں زبان جب غلط بولنا شروع کرے گی تو زبان کو روک دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور یہ کہا جائے گا کہ اعضاء اور جوارے بولیں، اور اعضاء اور جوارے تو غلط بول نہیں سکیں گے. ہاتھ بتائے گا کہ میں کس غلط کام کی طرف بڑھا، میں نے کیا چوری کی. پاؤں بتائے گا کہ میں کس چوری کی طرف بڑھا. آنکھ بتلائے گی کہ میں نے جاسوسی کی اور کیسے کی. تو یہ سب چیزیں جب ہمارے علم میں ہوں گی تو ہمارے لیے اس سے بچنا آسان ہوگا اور تیاری کرنا آسان ہوگا. اور سب سے بڑھ کر جب ہم عمل کریں گے تو آخرت میں زبان عمل پر چلے گی. تو اس عمل کے مطابق جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت کی تیاری بھی ہو جائے گی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس تیاری کی مزید توفیق عطا فرما دے.